السلام علیکم. سماج پروگرام کے ساتھ میں ہوں عفیفہ راؤ. آج کل لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہماری بہت ساری بنیادی ضروریات ہیں جو کہ کہیں نہ کہیں مشکل کا شکار ہیں. ہمیں بالکل ہی محدود ریسورسز کے اندر اپنے معمولات زندگی کو جو ہے وہ چلانا پڑ رہا ہے. خواتین کو شروع کے دنوں میں تو اس مسئلے کا اتنا زیادہ اندازہ نہیں ہوا یا ان پرابلمس کو فیس نہیں کرنا پڑا, لیکن خواتین سے ریلیٹڈ کچھ ایشوز بعد میں بہت زیادہ سامنے آنا شروع ہوئے, کیونکہ آبویسلی ہر کوئی جو ہے وہ اپنی سیلف کیئر یا اپنی اسکن کی کیئر وہ گھر پہ اس طرح سے نہیں کر سکتا جس طرح سے سلونز میں جا کر یا کسی بیوٹی پارلر پہ جا کے وہ اپنی سروسز کروا کر اور خود کو مینٹین کر سکتی تھی. آبویسلی مطلب کہنے کو تو پہلے ہمیں ایسا لگتا تھا کہ شاید یہ کوئی لگژری ہے اور خواتین کو خام خواہ میں شوق ہے اور وہ جاتی ہیں پارلر, اتنے پیسے لگا کے آ جاتی ہیں اور یہ سب کچھ, یہ ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے خاص طور پہ مردوں میں جن کی جیب سے پیسے لگ رہے ہوتے ہیں. لیکن اب اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو خود ایک مجھے بڑا اس چیز کا احساس ہوا ہے کہ یہ کوئی لگژری نہیں ہے, یہ کسی بھی انسان کی, خواتین بھی نہیں, کسی بھی انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے. یہاں پہ بلکہ میں ایک اپنی پرسنل اگزامپل آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ میرے بچے بھی ہیں. اب بیٹیوں کے بال بڑھ جائیں تو وہ تو ٹھیک رہتا ہے, لیکن اب جب لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ ساری باربر شاپس اور سارا کچھ بند ہو گیا تو جو مجھے سب سے زیادہ ایشو ہوا وہ میرے بیٹے کے بال بڑے ہونا شروع ہو گئے. حالانکہ میں اس کے بہت چھوٹے بال تو کبھی بھی پسند نہیں کرتی, اس کے بال تھوڑے تھوڑے بڑے ہی رہتے ہیں, لیکن جب وہ زیادہ بڑھنے شروع ہوئے تو مجھے بہت ٹینشن ہوئی. میری اریٹیشن یہاں تک پہنچ گئی کہ ایک دن میں نے خود کینچی پکڑ کے اور میں نے اس کے بال جو ہے نا وہ کاٹ دیا. اور اللہ کا شکر یہ ہے کیونکہ شاید میرے اندر تھوڑی بہت کوئی ایسی صلاحیتیں تھیں کہ میں نے اس کا کباڑا نہیں کیا اور اس کو بہت بہتر ہیئر کٹ ہو گیا کہ میرے گھر والوں نے بھی اس کو ایکسیپٹ کر لیا کہ نہیں چلو تم نے جو فرسٹ ایکسپیریمنٹ کیا وہ ٹھیک تھا, تم نے اس کو کوئی کارٹون نہیں بنایا, وہ تھوڑا بہتر انسان ہی لگنا شروع ہو گیا. لیکن خیر یہ ساری تو جو ہے وہ میرا اپنا ایک پرسنل ایکسپیرینس تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. لیکن ہر گھر میں خواتین کو اس پرابلم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ سلونز بند ہیں, کوئی اپنی بلکنگ نہیں کروا سکتی, کوئی اپنے ویکس نہیں کروا سکتی, کوئی میک اپ کے لیے نہیں جا سکتی, کوئی ایونٹس بھی آ رہے ہیں. ویسے تو خیر ایونٹس کینسل ہو گئے ہیں, لیکن اگر 2-2 3 لوگوں کی بھی بحالت مجبوری اگر کسی نکاح پہ جانا ہے یا کسی بھی ایونٹ پہ تو آپ کچھ نہیں کروا سکتے اور گھر کے اندر بالکل بند ہے. اور ہر انسان یہ نہیں کر سکتا. پہلے ہمیں یہ کہنے کو بہت لگتا تھا کیا یار 2-4 لپسٹک لگانی ہوتی ہے اور شیڈز لگانے ہوتے ہیں اور کچھ نہیں, لیکن اب پتہ چل رہا ہے کہ ہر انسان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ یہ سارے کام خود کر سکے. پر جہاں باقی انڈسٹریز کھلنے کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ ابھی تک اس کا کوئی دور دور تک امکان نہیں ہے. سوشل میڈیا پہ شور تو بہت ہو رہا ہے اس حوالے سے کہ یہ جو مشکلات آ رہی ہیں یہ کب تک کھل سکتا ہے یا اس میں آگے فردر کیا ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. اس سب پہ بات کرنے کے لیے ڈائریکٹر آف ڈپلیکس گروپ ردا مصباح جو ہے وہ آج ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ردا. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. یہ جو میں نے سارے پرابلمز بتائے ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے, یو رائٹ. یہ جو گرومنگ کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ ایک بیسک نیسیسٹی ہوتی ہے, نہ صرف بچوں کے لیے, عورتوں کے لیے, لیکن اوبویسلی مرد حضرات کے لیے بھی. بلکہ مرد وہ زیادہ اگر ان کو خود شیو نہ کرنی آتی ہو تو وہ تو سوچیں کہ ان کا گزارا کیسے ہوتا. تو اسی طرح سے اب اگر ہماری پلکنگ یا اپر لپس ہمیں خود نہیں کرنے آتے تو ہمارا ایک جنون ایشو تو ہے نا کہ بھئی ہم کیا کریں اب. تو لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیں, مطلب یہ ایک بیسک نیسیسٹی تو اپنی جگہ پہ ہوگی, جیسے ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے مطلب اس بیسک نیسیسٹی سے بھی زیادہ انسان کے لیے کمانا ضروری ہوتا ہے. لیکن جب ہم نے آفیسز بند کر لیے تو آبویسلی ہم اس بات پہ بحث نہیں کر سکتے کہ جی پارلر جو ہے نا بس کھلے رہیں اور آپ بند نہ کریں. لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیں, کیا آپ لوگوں کے پاس کوئی ایسی پالیسی, کوئی ایسا لائے عمل, کوئی چیز ہے کہ ان کیونکہ اب یہ دیکھیں باربر شاپس کو کھولنے کا کہا گیا تو اس کے اوپر جی سوشل میڈیا پہ ایک مذاق بھی بننا شروع ہو گیا کہ جی اچھا کوئی جو وہ نائی ہے وہ اتنا فاصلہ ڈسٹینس رکھ کے کیسے کسی کے بال کاٹ سکتا ہے یا وہ کیا سیفٹی میئرز کر سکتا ہے. تو اس سلسلے میں آپ ہمیں بتائیں کہ آپ لوگوں کے پاس کیا ایسی پالیسی ہے یا کیا ایسی ٹپس ہو سکتی ہیں یا کیا ایسے ایس او پیز ہو سکتی ہیں جن کو آپ لوگ جو ہے وہ امپلیمنٹ کر کے ایک سیفٹی میئرز بھی کر سکتے ہیں اور اس انڈسٹری کو کھولنے میں ہیلپ بھی ہو سکتی ہے. بالکل. اوبویسلی جیسے کہ آپ نے کہا, مجھے یہ بات کی آئی انڈرسٹینڈ کہ ہمارا سیکٹر جو بیوٹی سیکٹر ہے وہ بے شک کافی بڑا ہے اور بہت ایمرجنگ ہے, بٹ آئی انڈرسٹینڈ کہ بہت سارے اور سیکٹرز ہیں اور انڈسٹریز ہیں. فلم انڈسٹری کو کبھی امپورٹنس نہیں دی تھی, یہ تو میک اپ بالکل. تو آئی انڈرسٹینڈ کہ وہ گورنمنٹ کے لیے زیادہ ضروری ہیں. آئی انڈرسٹینڈ کہ ہم ایک ڈیولپنگ کنٹری ہیں اور ہمارا رسپانس ان چیزوں کے لیے, پالیسیز بنانے کے لیے ہر سیکٹر کے لیے اتنا فاسٹ نہیں ہو سکتا جتنا کسی فرسٹ ورلڈ کنٹری کا ہو.
لیکن آپ کا جو گروپ ہے وہ پائنیئرز میں سے ہے. بالکل. تو جتنا میرے خیال سے بڑا مطلب اس پوری انڈسٹری کا اگر ہم کہیں جو سب سے بڑا ایک پارٹنر کہہ لیں یا شیئر ہولڈر کہہ لیں یا جو بھی جو اسٹیک پہ ہے وہ آپ لوگ سب سے زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں. بالکل. تو پھر اس میں آپ لوگوں کے پاس کیا ہے ڈیپلیکس گروپ جو ہے وہ ہمارے پاس اب ہم لارجسٹ چین آف سالونز ہیں ان پاکستان. ہماری 74 لوکیشنز ہیں, اوور 1000 امپلائیز ہیں, اور یہ ہمارا 40th ایئر ہے انڈسٹری میں. At this point, we understand that the government is going through an incredibly difficult time, not just dealing with the pandemic, but dealing with limited resources also. اس ٹائم پہ جو ہم اپیل کر رہے ہیں, میری کمپنی, we also want to play our part in fighting this in pandemic and supporting our government. We have played our part by developing SOPs. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے, آپ نے خود بھی کہا, ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے ابھی کوئی SOP نہیں آئی. وہ تو انہوں نے تو کسی کو بھی نہیں دیے. مطلب ایک دم سے لاک ڈاؤن بھی کر دیا جی, آفیسز بھی بند اگر کسی نے جانا ہے تو. لیکن بہت ساری چیزیں بعد میں دیکھنے میں آئیں کہ اگر آپ نے باہر نکلنا ہے تو پھر آپ یہ میجرز کر سکتے ہو, یا اگر آپ نے اس طرح سے کچھ SOPs میں نے دیکھی ہوئی بھی ہیں وہ بہت جنرل ہیں سب سروس پرووائڈرس کے لیے. لیکن فار ایگزامپل ریسٹورینٹ بھی ایک سروس جو ہے وہ دے رہا ہے, ہم بھی ایک سروس دے رہے ہیں. آپ ریسٹورینٹ اور سیلون کو نہیں جو ہے وہ کمپیئر کر سکتے. سو ایٹ دس پوائنٹ ہم نے اپنا پارٹ پلے کیا ہے. ڈیپلیکس گروپ نے WHO کے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کی بیسس پہ, اس کی بنیاد پہ ہم نے سیلون اسپیسیفک SOPs بنائے ہیں, اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز, جو ہم نے خود ڈیولپ کیے ہیں. اور یہ پالیسیز جو ہیں وہ یہ نہیں انشور کرتی, نہ صرف یہ انشور کرتی ہیں کہ ہمارے کسٹمرز اور ہمارا سیلون سیف ہے, لیکن سب سے زیادہ وہ انشور کرتی ہیں کہ ہماری انڈسٹری کے نوجوان لڑکے لڑکیاں ہنرمند جو یہ سروس دے رہے ہیں وہ بھی پروٹیکٹڈ ہوں. اسپیشلی فیمیلز کا ایک بہت بڑا سیکٹر ہے. مطلب ہم لوگوں نے یہ دیکھا ہے, آپ کی تو ایک ماشاء اللہ بہت بڑی چین ہے, لیکن کہیں بھی لمیٹڈ ریسورسز میں بھی اگر کسی کو یہ ایک اسکل سیٹ آتی ہے, بلکہ خواتین پریفر بھی کرتی ہیں کہ وہ یہ ایک اسکل سیٹ سیکھ لیں اور اپنے گھر پہ اور ایک لمیٹڈ اس میں ریسورسز میں وہ یہ کام شروع کر لیں, سروسز دینا شروع کر لیں. اور وہ تو بہت زیادہ افیکٹ تو اس کا نو ڈاؤٹ بہت زیادہ ہو رہا ہے. تو لیکن اگر اس کو ہم کھولتے ہیں تب بھی بہت زیادہ ڈینجرس ہے کہ اس کو. اسی لیے بہت ضروری ہے کہ ہم نے جو مطلب SOPs بنائی ہیں, دیٹس پلئنگ آور پارٹ لائک آئی سیڈ. ہم صرف یہ ایٹ دس ٹائم وی آر ناٹ سیئنگ کہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ لفٹ کر دیں اور ہمیں بھی کام کرنے دیں. ہم ڈیپلیکس کی طرف سے صرف یہ اپیل کر رہے ہیں کہ جو ہم نے SOPs بنائی ہیں, جو ہم نے پالیسیز بنائی ہیں, ان کو گورنمنٹ ریویو کریں, ان کو کنسیڈر کریں. وہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے یا ٹاپ ٹیئر سیلونس کے لیے نہیں ہے, لیکن جیسے آپ نے کہا یہ ایک بہت آسان بزنس ہوتا ہے عورتوں کے لیے اپنے آپ کو سسٹین کرنے کے لیے, اپنی فیملیز کو. اتنے سارے چھوٹے چھوٹے سیلونز ہیں, باربرز ہیں ہر جگہ. ہماری صرف یہ اپیل ہے کہ ہمارے SOPs کو کنسیڈر کریں اور کچھ SOPs کے بارے میں ہمیں بتائیں. بالکل, ان کو کنسیڈر کریں اور ان کو سرکولیٹ کریں میسز میں, تاکہ ہماری انڈسٹری پریپیئرڈ ہو. جب ٹائم آئے لاک ڈاؤن جب لفٹ ہو تو ہماری انڈسٹری پریپیئرڈ. مطلب لاک ڈاؤن کے لیے جو ہم لوگ خود بھی ایک تنقید کرتے ہیں یا ایک کہہ لیں کہ اپنی آواز اٹھاتے ہیں, وہ یہ کہ لاک ڈاؤن کو آہستہ آہستہ ہٹایا جائے. یہ نہیں ہو کہ آپ ایک دم سے لاک ڈاؤن اٹھائیں, لوگ بہت بڑی تعداد میں باہر نکلیں اور پھر کوئی زیادہ بڑی خرابی ہو جائے. کیونکہ کئی کنٹریز میں یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ دوبارہ سے اس کا اٹیک بھی ہوا ہے, واپس وہ لاک ڈاؤن میں چلے گئے. تو وہ اسی طرح سے پھر آپ اپنی SOPs کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں کہ وہ کس طرح سے ہم کر سکتے ہیں. 3 بہت ان ڈیپتھ ڈاکیومنٹس بنوائے ہیں. ایک ہے ہیلتھ سیفٹی اینڈ ہائیجین, جو کہ جنرلی ہمیں بتاتا ہے کہ سیلون میں آپ کو کیا ہیلتھ سیفٹی رکھنی چاہیے کلائنٹس کے لیے اور اسٹاف کے لیے. آئی تھنک اس کے جو سب سے مین فیچرز ہیں وہ یہ ہیں کہ بائی اپوائنٹمنٹ اونلی جو ہے وہ آپ کلائنٹس کو سروس کریں, کیونکہ وہ رش نہ ہو. جب آپ کے پاس بائی اپوائنٹمنٹ کلائنٹس ہوں گی تو آپ اگر آپ کے پاس فار ایگزامپل 80 لوگوں کا اسٹاف ہے یا 30 لوگوں کا اسٹاف ہے, تو آپ کو ہر دن اس اسٹاف کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ کو پتہ ہے کہ آج فار ایگزامپل 10 کلائنٹس ہیں, تو آپ انہیں 10 لوگوں کو بلائیں یا انہیں 5 لوگوں کو بلائیں جن کے لیے وہ اپوائنٹمنٹس ہیں. اس کے علاوہ اس کے علاوہ ہم نے کویسچنر ڈیولپ کیا ہے جو اپوائنٹمنٹ سے پہلے آپ کو اپنی کلائنٹ سے پوچھنا پڑتا ہے کہ پچھلے 30 ڈیز میں آپ نے کیا ٹریول کیا ہے, کیا آپ کے گھر میں کوئی سمٹمس فیل کر رہا ہے, یا آپ کیا اس طرح کے 19 کے ریلیٹڈ سمٹمس فیل کر رہے ہیں, کیا کوئی آلریڈی ایسا فرد ہے جو آپ کے قریبی ہو جنہوں نے ٹیسٹ کروایا اور وہ ویٹ کر رہے ہیں. اور یہ کویشچن صرف کلائنٹ کے لیے نہیں لیکن یہ ہمارے اسٹاف کے لیے بھی ہیں.
ہم نے اپنے اسٹاف کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے. ان کے لیے ہم نے اسٹرکٹلی بولا ہوا ہے کہ ہمیں کوئی آسانی ملے یا کوئی ہم اس طرح سے بجٹ کریں تاکہ وہ پبلک ٹرانسپورٹ نہ یوز کریں, وہ پرائیویٹ ٹرانسپورٹ. اس سے جو آپ کا جو انفیکشن کا جو ایکسپوجر ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے. تو یہ کویشچنیئرز ان کے لیے بھی ہیں. اس کے علاوہ ہم نے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہمارے ٹولز, اکوپمنٹ اور جو ہمارے پروڈکٹس ہیں ان کا صحیح طریقے سے ان کو صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے. سینیٹائزیشن کیا ہوتی ہے, اسٹیریلائزیشن کیا ہوتی ہے, کیا ایک میک اپ کے بلش آن کو ایک کلائنٹ سے دوسرے کلائنٹ میں لگانے کو بیچ میں آپ اس کو ایک ڈس انفیکٹنٹ کا اسپرے کر سکتے ہیں جس میں ایک سرٹن کوانٹٹی ہوتی ہے جو کہ جراثیم کو کل کر دیتے ہیں. تو اس طرح ہم نے ڈپارٹمنٹ وائز ایک ایس او پی بنائی ہے جس کے اندر ہر چیز لکھی ہوئی ہے کہ پنوں کو آپ نے کس طرح صاف کرنا ہے, آپ نے میک اپ کو کس طرح صاف کرنا ہے, آپ نے برشز کو, اپنی سیزرز کو. اینڈ اگین مطلب یہ صرف ڈیپلیکس کے لیے نہیں ہے, یہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا بلکہ میرے خیال سے یہ جتنی آپ نے ایس او پیز اور جو سارے پیرامیٹرز جو ہمیں بتائے وہ عام روٹین میں بھی, جس طرح سے کسی کو اگر اسکن الرجی ہے یا کسی کو کوئی اور طرح کی الرجی ہے اور یا کسی کی اسکن بہت سینسیٹیو ہے, تو میرے خیال سے تو ایک اس کو باقاعدہ ایک انڈسٹری کے طور پہ اگر آپ اسٹینڈرڈ بنا کے ڈیل کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے. کہ جتنے بھی WHO کے سروس پرووائڈنگ جو اسٹینڈرڈز آلریڈی انٹرنیشنلی ہیں وہ آلریڈی ہماری بیوٹی کی کتابوں میں ہیں. ایسی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. جو لیکن ہمیں عادت ہے نا کہ ڈنڈے کے زور پہ جب تک کروایا نہ جائے اونلی تھنگ جو کہ چینج ہوئی ہے وہ ہوئی ہے فریکوینسی آف ڈس انفیکٹنگ. مطلب اگر دن میں ہم 3 بار جو ہیں وہ اپنے سیلون کو ڈس انفیکٹ کر رہے ہیں, اب ہماری ایس او پیز میں لکھا ہے کہ ہر 30 منٹ بعد رش کے مطابق آپ کو ایک ڈیپ کلیننگ جو ہے وہ کرنی ہے. ڈس انفیکٹنٹس اسپیسیفک ہم نے بتا دیے ہیں جو کہ ہمیں پتہ ہے اپرووڈ ہیں کہ اس طرح کے وائرسز کو وہ ڈس انفیکٹ کر سکتے. اور آبویسلی میرے خیال سے دیکھیں, اگر آپ کسی بھی آفس کو کھولنے کی اگر پرمیشن دیتے ہیں تو اس میں کیونکہ آپ کے اپنے امپلائیز بھی ہیں, آپ خود بھی ہیں, ٹھیک, کیونکہ اگر آپ اس بلڈنگ کے اندر انٹر ہو رہے ہیں اور وہ ڈس انفیکٹ نہیں ہوگی تو آبویسلی وہ آپ کو بھی اتنا ہی افیکٹ کرے گی جتنا باہر سے آنے والے کو کرے گی. تو میرے خیال سے اگر ہم کوئی ایس او پی سیٹ کر دیتے ہیں تو یہ ایک بیسٹ ٹائم ریگارڈنگ دس سچویشن یہ ہے کہ اس کو ہر کوئی فالو کرے گا, کیونکہ اس کی اپنی ہیلتھ بھی اسٹیک پہ ہے. باقی آنے والوں کی تو پھر چلو بعد میں بات ہوتی ہے نا, کہ وہ اس وقت تو میرے خیال سے ایک یہ بیسٹ فارمولا ہے کہ آپ اس کو اپلائی کروا سکتے ہیں. اور ایک جب سارے, اور بیسٹ ٹائم اس لحاظ سے بھی ہے کہ ہر کوئی چینج ایکسیپٹ کرنے کے لیے مینٹلی تیار ہے اور ہمیں پریپیئر ہونا پڑے گا. ہمارا مقصد ان ایس او پیز کا بنانا صرف یہ ہے اور اس انفارمیشن کو شیئر کرنے کا صرف یہ کہ ہماری انڈسٹری ریڈی ہو جس طرح کی دوسری انڈسٹریز ریڈی ہوئی ہیں کھولنے کے لیے ان دس نیو ایرا جب اتنی ساری انسرٹنٹی ہے. میں چاہتی ہوں کہ, اور ہم چاہتے ہیں ڈیپلیکس پہ, کہ ہماری انڈسٹری ایز اے ہول پریپیئرڈ ہو اور ریڈی ہو اس نیو چیپٹر کے لیے. تو اس کے لیے مطلب آبویسلی آپ لوگوں نے جب اتنی محنت کی ہے اور یہ ساری ایس او پیز اور یہ سب کچھ بنایا ہے تو آپ اپنے سلونس پہ تو آبویسلی امپلیمنٹ اس کو کریں گے, لیکن کیونکہ آپ کے علاوہ بھی ایک بڑی تعداد میں لاہور میں پورے ملک میں سلونز ہیں, تو کیا گورنمنٹ کے لیول پہ یا کوئی پالیسی میکنگ کے لیول پہ آپ کی کسی سے کوئی ایسا انٹریکشن چل رہا ہے کہ ہم سوچ سکیں کہ یہ ان کے بھی کام آ سکے گا؟ بالکل, ہم نے بہت فریلی بغیر مطلب ہمیں جو تھا وہ بتایا گیا تھا کہ آپ اس کو جو ہے وہ ٹریڈ مارک کریں, آپ اس کو اس طرح سے فریلی نہ فلوٹ کریں, لیکن ہم نے بہت اوپنلی ان ڈاکیومنٹس کو فلوٹ کیا ہے, شیئر کیا ہے تاکہ یہ مطلب ان ڈاکیومنٹس اویئرنیس ہو اور ہماری انڈسٹری کو یہ پہنچے. اور ہم نے بہت سارے پارلیمنٹ کے لوگوں کو اور جتنے بھی ہم اتھارٹیز کو بھیج سکتے تھے ہم نے ان کو بھیجا ہے ان ہوپس کہ ہماری انڈسٹری کے اسپیسیفک گائیڈ لائنز جو ہیں وہ ہماری انڈسٹری کو ملے. ویسے تو آپ نے خود بھی یہ بات کی کہ دوسری سروسز سے اور سیلونز میں کافی فرق ہے, لیکن اگر لیٹ سے کیا ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ سیلونز کو اوپن کیا جائے, ویسے تو یہ پرسنل اپیل لگے گی کیونکہ خواتین بیٹھ کے کر رہی ہیں, لیکن پھر بھی اگر سیلونز اوپن ہوتے ہیں اور اگر گورنمنٹ کی طرف سے وہ کوئی ایسا انیشیٹو لینے کی بات کریں گے, نہیں پہلے وہ آ کے چیک کریں گے, کوئی چیک اینڈ بیلنس کا اگر وہ فارمولا اپلائی کرنا چاہیں تو اس کے لیے آپ لوگ ریڈی ہوں گے کہ یہ کس طرح سے؟ بالکل, مطلب آئی تھنک کہ پہلا اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ پروسیجرز جو ہیں وہ لوگوں کو کمیونیکیٹ کریں, اور پھر سیکنڈ اسٹیپ جیسے ایون ابھی ہیلتھ سیکٹر میں یہی ہو رہا ہے کہ WHO کی ٹیم آتی ہیں اور ہاسپٹلس کو مانیٹر کرتی ہیں, تو اگر کسی کو کوئی اس کے اندر ڈاؤٹ ہے اوپن کرنے سے پہلے تو وہ اس کو چیک اینڈ بیلنس کے لیے بھی تو کیا جا سکتا ہے. ان کا مقصد ہی یہی ہے ان ڈاکیومنٹس کا, ان پالیسیز کا, کہ کوئی چیک اینڈ بیلنس ہو. اینڈ آئی نو آئی ایم سو اپریشیٹیو آف آور گورنمنٹ, آئی نو کہ وہ کتنی کوشش کر رہے ہیں, کتنی اسکیمز,
چاہے وہ PTCL کا بل ہو یا وہ سیلریز کی اسٹیٹ بینک کی کوئی اسکیم ہو. I really appreciate what they're doing, but I just want to appeal to them کہ please اسپیسیفک SOPs جو ہیں وہ لائیں تاکہ ہم پریپیئرڈ ہوں, ہماری انڈسٹری پریپیئرڈ ہو. صحیح. جی ناظرین, آپ نے بات سنی ردا کی. ردا مصباح, مسرت مصباح کی بیٹی, ایک جانا پہچانا ہمارے ملک کا نام, اور جن کی بہت زیادہ خدمات ہیں اس پوری انڈسٹری کے لیے. تو آبویسلی اب آپ ان کا نام آنے کے بعد تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر ان کی طرف سے یہ SOPs جو ہے وہ لائی جا رہی ہیں تو وہ آپ سب کے لیے اور ہمارے لیے جو ہے وہ کتنی اوتھینٹک ہو سکتی ہیں, اور باقی سب کچھ, کیونکہ انہوں نے اپنی ایک عمر کا بڑا حصہ جو ہے وہ اس انڈسٹری کو بھی دیا, اس ملک کو بھی دیا, اور ان کی بہت ساری خدمات ہیں. تو یہ SOPs تیار ہیں. میرے خیال سے پہلے تو گورنمنٹ کا یہ بنتا ہے کہ وہ اس پر آ کے جو ہے وہ فرسٹ اسٹیپ لیں اور ان کو جو ہے امپلیمنٹ کروانے کے لیے اپنا رول پلے کریں. اگر نہیں بھی ہوتا تو جس طرح سے ردا نے بتایا کہ سوشل میڈیا پہ اور باقی سب میڈیا پہ یہ اویلیبل ہیں, آپ ان SOPs کو فالو کریں تاکہ گورنمنٹ کو بھی ہیلپ ہو سکے, وہ آپ کی انڈسٹری کو کھول سکیں, کسٹمرز کو بھی ایک کانفیڈنس ملے کہ ہاں بھی ہمارے سیلونز جو ہے وہ ڈس انفیکٹڈ ہیں, وہ ان کو وہاں جانے میں جو ہے وہ کوئی اس طرح کا کہ ان کی ہیلتھ کو جو ہے وہ کوئی ایسا رسک نہیں ہے. باقی اس ساری سچویشن میں جہاں پر اور بہت سی چینجنگز آ رہی ہیں, اوبویسلی یہ اتنا آسان نہیں ہوگا کہنا کہ جو ہے وہ انڈسٹری کب تک کھل جائے گی, کب تک نہیں کھل جائے گی, اور ہمیں کب تک اس ساری سچویشن سے نمٹنا پڑے گا. ہماری دعا ہے کہ یہ ساری سچویشن جو ہے وہ بہت جلدی قابو میں آئے, لوگ جو ہے وہ ایک سکون کا سانس لے سکیں اور سارے حالات بہتر ہو سکیں. اس دعا کے ساتھ آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی. انٹل دا نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.